हमारे घर में अभी बहुत बड़ी क़यामत गुजरी थी जिसको अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था और मेरी माँ ने सारे मोहल्ले को जमा कर लिया था। सब मोहल्ले वाले एलईडी की स्क्रीन पर नज़रें जमाए बैठे थे और आज इस स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देने वाला था जिससे मुझ पर और मेरी माँ की ज़िंदगी पर तो बहुत बड़ा असर पड़ना था। लेकिन लोग शायद अपना ईमान ताज़ा करने के लिए आए थे। मेरा कैमरों का काम था, मैं कैमरे का काम करता था। मेरे पास जदीद तरह के कैमरे थे। मुझे पता था कि कैमरे को किस तरह से लगाकर कैसे इसका मंजर किस जगह पे हासिल करना है। आप अपने फ़ोन पे भी हासिल कर सकते हैं और अपने घर की एलईडी पर भी। लेकिन आज ये कैमरा जिस जगह लगा था वो जगह कुछ और नहीं बल्कि एक कब्र थी और हम सब इस कब्र का अंदरूनी मंजर देखने वाले थे जिसमें तकरीबन आधा घंटा पहले ही मैयत को दफनाया गया था। और वहाँ पर एक लड़का भी खड़ा था जो मेरा शागिर्द था। इसका काम ये था कि वो ये देखे कि कैमरा अपनी जगह पर ही रहे और हम लोग वो मंजर देख सकें। मोहल्ले के सब लोग जमा हो चुके थे। सब कह रहे थे कि पता नहीं आज क्या देखने को मिल जाए। सुमेरा ऐसी लड़की लगती तो नहीं थी, लेकिन इसकी सास ने ऐसी बात कही। हम सब को ये देखने आए हैं कि इसकी कब्र में क्या होने वाला है। जैसे ही कैमरे का मंजर इस टीवी पर नज़र आने लगा, लोग अपने कानों को हाथ लगाने लगे और सजदे में गिर गए और मैं पागलों की तरह अपनी बीवी की कब्र की तरफ भागा था। वहाँ जाकर देखा तो पता चला कि मेरी बीवी की कब्र के अंदर से मैंने सुमेरा से पसंद की शादी की थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और दुबली पतली लड़की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सेहतमंद थी क्योंकि सारे घर का काम भाग भाग कर करती थी। पर मेरी माँ को फिर भी पसंद नहीं आ रही थी। मेरी माँ के दिल को नहीं भा रही थी क्योंकि इन्होंने मेरे लिए कोई और लड़की पसंद की थी और इसके साथ मेरी मंगनी को 3 साल हो गए थे। ऐसे में 3 साल के बाद जब मैंने बिना किसी को खबर किए अपनी पसंद की लड़की से निकाह भी कर लिया और इसके बाद अपनी माँ को बताया कि मैंने तो निकाह कर चुका हूँ, तो मेरी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। बात भी ऐसी ही थी, लेकिन जिस लड़की से इन्होंने मेरी मंगनी करवाई थी मैं इसे शादी नहीं करना चाहता था। मुझे पता चला था कि इसका 2-3 लड़कों के साथ चक्कर है और मेरी बीवी जो अब मेरी ज़िंदगी भर की हमसफ़र बन गई थी वो बहुत ही नेक और अच्छी औरत थी। इसने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ था और इसके ख़ानदान वाले भी बहुत अच्छे थे। मैंने अपनी माँ को बताए बगैर निकाह इसलिए किया था कि अगर मैं अपनी माँ को बताता तो वो वावेला ही करती। वावेला तो इसने अभी भी किया, लेकिन कम से कम हम दोनों की शादी तो हो चुकी थी, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं अपनी बीवी को खुश रखने की बहुत कोशिश करता, लेकिन वो मेरी माँ को खुश करना चाहती थी। वो कहती थी कि एक ना एक दिन तो इन्हें मुझसे खुश होना ही पड़ेगा। वो सारे घर के काम करती, पर मेरी माँ खुश नहीं होती थी। जिस लड़की से इन्होंने मेरी मंगनी करवानी थी, मैंने इस पे बदकारी का स्टैंप लगा के इसे छोड़ दिया था और इसमें कोई झूठ नहीं था क्योंकि वो बद किरदार थी और शायद ये बात मेरी माँ बाप के दिमाग में बैठ गई थी। मेरी माँ ने एक दिन मुझे फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी बीवी के कमरे में एक गैर मर्द है और इसने अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर रखा है और तुम वहाँ ऑफिस में बैठे टाइम बर्बाद करो। जल्दी आओ, जल्दी आओ, देखो कि तुम्हारी बीवी के कमरे में तो गैर मर्द बैठा हुआ है। ये बात सुन के मैं भी हैरान रह गया और फ़ौरन घर की तरफ भागा। मुझे मेरी बीवी पे भरोसा होना चाहिए था और मुझे मेरी माँ की बात सुन के इस तरह भागे नहीं आना चाहिए था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि मेरी बीवी के कमरे में कोई गैर मर्द बैठा हुआ था। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था। जैसे ही मैं घर आया मैं सीधा कमरे में गया। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, बहरहाल दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखा और अपना सर पकड़ के रह गया। मेरी बीवी ने कहा कि क्या हो गया आपको ज़फ़र, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। मैं कहने लगा कि वो कुछ नहीं, एक ज़रूरी कैमरा भूल गया था घर पे, इसलिए जल्दी जल्दी आया हूँ। वो अलमारी में निकाल के दे दो। इसने मुझे कैमरा निकाल के दे दिया और मैंने इस आदमी को भी सलाम किया। मैंने कहा कि खाना खा के जाना। मैं कैमरा लेके बाहर आया तो मैंने अपनी माँ से कहा कि आपको किसने कह दिया कि ये गैर मर्द है। ये इसका सगा भाई है जो बाहर के मुल्क होता है और अभी पिछले हफ्ते आया है। अपनी बहन की शादी में शरीक ना हो सका था, इसलिए इसको मुबारकबाद देने के लिए आया है। इसने मुझे रात को ही फ़ोन किया था कि मैं आऊँगा,
اس لیے آج میں آفس کا کام جلدی ختم کر کے آنے والا تھا۔ آپ نے تو مجھے اس کے سامنے شرمندہ کروا دیا۔ کیا سوچتا ہوگا کہ وہ میں ایسے پاگلوں کی طرح بھاگ کر کیوں آیا؟ جھوٹ بولنا پڑا مجھے۔ میری ماں نے کہا کہ مجھے کیا پتہ اس کا بھائی ہے، وہ تو سیدھا اس کے کمرے میں آیا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ اس نے تو مجھے بتایا بھی نہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، مجھ سے ملوایا بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو واقعی غلط کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پہ الزام لگا کے مجھے اس کے سامنے شرمندہ کروا دیتی۔ جب رات ہوئی تو میں نے سمیرا سے پوچھا کہ تم نے بھائی کا اور امی کا تعارف نہیں کروایا تھا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی نے خود اپنا تعارف کروایا، کیونکہ جب وہ گھر میں آئے تو امی سامنے بیٹھی تھی، میں تو کمرے میں کام کر رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میں سمیرا کا بھائی ہوں، باہر کے ملک سے آیا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ہے؟ تو پھر ایسے میں نے کیا تعارف کروانا تھا؟ اس کا مطلب کہ میری ماں نے جھوٹ بولا تھا، گھر میں فساد ڈلوایا تھا، لیکن اب میں نے اپنی ماں کی بھی عدالت نہیں لگوائی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ ایسا ہی کرتی ہوں۔ وہ کسی طرح سمیرا کو بد کردار ثابت کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ اسی طرح کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی تو مجھے کہنے لگی کہ تمہاری بیوی نے آج 2 گھنٹے پتہ نہیں کس سے فون پہ بات کی ہے۔ مجھے اتنی باتیں سنائی کہ میں نے بھی اس سے سوال کر ڈالا، تو وہ کہنے لگی کہ 2 گھنٹے نہیں، صرف 1 گھنٹہ بات کی ہے، وہ بھی میری ایک دوست سے جو شادی کر کے دوسرے ملک چلی گئی ہے، اب اس کی طلاق ہو رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، اس لیے میں اسے بات کر رہی تھی، اسے تسلی دے رہی تھی، سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ بات طلاق تک نہ جائے۔ 2 عورتیں جب اتنے سالوں بعد کسی اتنے بڑے مسئلے پہ بات کریں تو 1 گھنٹہ بات کرنا کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہوتی۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی حرکتیں تھی جو ہمارے گھر میں ہو رہی تھی۔ سمیرا نے خوشخبری سنا دی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور جب میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بہت اچھی صورتحال ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، امید ہے کہ ان کے 9 مہینے بہت اچھے گزر جائیں گے، کیونکہ سمیرا کام کاج کرنے والی لڑکی تھی، اس لیے اسے ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں بہت خوش ہو گیا، لیکن اس خبر نے بھی میرے علاوہ اور کسی کو خوشی نہیں دی۔ میری ماں کے دل میں ابھی بھی سمیرا کے لیے تھوڑی سی بھی جگہ نہیں بنی تھی، وہ بیچاری پریشان ہوتی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ جب بچہ آ جائے گا تو امی تمہارے ساتھ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن مجھے پتا تھا کہ میری ماں ایک ضدی عورت ہے، اس نے ساری زندگی میرے باپ کو بھی اسی طرح ذلیل کیا، اپنے سسرال والوں کو بھی، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی۔ جب میری ماں کی شادی ہوئی تو میری نانی نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا، اور جب میری ماں جوائنٹ فیملی سے الگ ہوئی تھی تو ان لوگوں نے بھی شکر ادا کیا تھا۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں ایسی، اور میری ماں بھی ایسی ہی تھی۔ جب کوئی آپ کے اپنے کے بارے میں کوئی بات بری کرتا ہے اور وہ ایسا نہیں ہوتا تو آپ کو غصہ آتا ہے، لیکن جب کوئی اس کو برا کہتا ہے اور وہ واقعی برا ہوتا ہے تو پھر آپ کو غصہ نہیں آتا، آپ کو افسوس ہوتا ہے، اور مجھے بھی افسوس ہوتا تھا۔ لیکن میں نے اپنی بیوی کے سامنے یہ نہیں کہا تھا کہ میری ماں تو ہے ہی ایسی، بس تم ان کی باتیں سن کے بھول جایا کرو۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہیں ہوا کرو۔ میری ماں جھگڑے بھی کرتی تھی، خود ہی میری بیوی کو باتیں سناتی تھی، خود ہی کہتی تھی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اگر وہ اتنا بھی کہہ دیتی کہ نہیں امی ایسا نہیں ہوا تھا تو رونا شروع کر دیتی اور کہتی کہ اس نے میرے ساتھ زبان درازی کی ہے۔ میں جب بھی گھر آتا مجھے کوئی نہ کوئی اس کی طرح کی ٹینشن والی بات سننے کو ملتی، کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ سب کچھ نارمل ہو۔ اب میری بیوی کا بچہ ہونے والا تھا، اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اتنی ٹینشن لیتی، لیکن وہ یہ گھر چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ میری ماں نے سارے کام اس پہ ڈال دیے تھے، اور اب اس کے بغیر یہ گھر نہیں چلتا تھا۔ ایک دن میں آفس میں ہی تھا جب نہ جانے کب گھر میں کیسی لڑائی ہوئی، کیا ہوا کہ میری ماں نے بہت انتہائی قدم اٹھا لیا۔ یہ تو میں ابھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن اس وقت مجھے نہیں پتا کہ یہ میری ماں نے کیا کیا۔ میری 5 مہینے کی حاملہ بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی، میری ماں نے اسے دھکا دیا تھا، اس کا سر دیوار میں جا کے لگا تھا۔ جب میں گھر میں آیا تو گھر میں محلے کی 2 عورتیں پہلے سے موجود تھیں، اور مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ یہ سب کچھ ہو گیا۔ مجھ پہ تو گویا قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ میری بیوی جو ماں بننے والی تھی وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عورت زنا کر رہی تھی، تمہاری ماں نے اس کو پکڑ لیا اور ہلکا سا تھپڑ لگایا، لیکن اس کا سر دیوار سے جا لگا اور یہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میری حالت کچھ عجیب سی ہو گئی، میں ایسے ہو گیا کہ جیسے مجھ پر قیامت آ گئی۔ لوگ قیامت کا انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی،
قیامت آئے گی۔ جب کسی کے ساتھ اتنی بڑی مصیبت ہو جائے تو کیا وہ اس کے لیے قیامت نہیں ہوتی؟ پھر وہ اور کس قیامت سے ڈرے گا؟ میری تو اولاد بھی اس دنیا سے چلی گئی اور جو اس دنیا میں آنے والی تھی، اور میری بیوی بھی جس کو میں محبت کر کے لایا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے لڑنا شروع کر دیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیوی بد کردار نہیں تھی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں دھکا دیا؟ میری ماں نے کہا میں کیا تیری بیوی کی جان لینا چاہتی تھی؟ حادثہ ہوا ہے اور ہم لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ عورتیں بھی میری ماں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لیکن وہ عورتیں میری ماں کی ہی سہیلیاں تھیں۔ میں نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ میری بیوی بد کردار تھی۔ میری ماں نے کہا کہ اگر اسلام میں کوئی کسی کی جان بھی لے لیتا ہے یا کوئی جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، تو اسے پھر بھی زیادہ بڑی سزا نہیں دی جاتی، سب سے بڑی سزا زنا پر دی جاتی ہے۔ تیری بیوی نے زنا کیا ہے، اس لیے تیری بیوی کا حساب آج رات سے ہی شروع ہو جائے گا۔ اگر تجھے میری بات پہ یقین نہیں ہے نا، تو اس کی قبر میں کیمرہ لگا دے اور پھر دیکھ اس پہ کیسے عذاب آتا ہے۔ اور لوگ بھی جمع ہو گئے، کچھ رشتہ دار بھی آ گئے، ان کے سامنے بھی یہ معاملہ آ گیا۔ میری ماں نے صاف کہا تھا کہ میرے دھکا دینے کی وجہ سے یہ اس دنیا سے گئی ہے، لیکن یہ اسی قابل تھی کیونکہ یہ بد کردار تھی۔ اگر میری ماں یہ کہتی کہ میں نے جان بوجھ کے تیری بیوی کو اس دنیا سے روانہ کر دیا ہے، تو کیا تب بھی میں اپنی ماں سے بدلہ تو نہیں لے سکتا تھا؟ کوئی بات تو ایسی نہیں کر سکتا تھا، ان کو گالیاں تو نہیں دے سکتا تھا، میں نے تو بس افسوس ہی کر سکتا تھا۔ لیکن اب اگر ایسی بات تھی تو ان کو یہ ثابت کرنا تھا۔ میں نے کہا کہ تو کیمرہ لگا اور ہم سب دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیسا عذاب آتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرا تو دماغ گھوم رہا تھا، لیکن میری ماں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا کریں گے تاکہ کل کو تیرے دل میں کوئی بات نہ رہے، کیونکہ تو میرا بیٹا ہے اور تو نے اور میں نے ایک ہی گھر میں رہنا ہے۔ میرا کیمروں کا کام تھا، میرے پاس بڑے بڑے جدید کیمرے تھے، چھوٹے سے بٹن جیسے کیمرے سے لے کر بڑے کیمرے تک میرے پاس ہر قسم کا مال تھا، اور یہ کوئی مشکل نہیں تھا کہ میں قبر کے اندر کیمرہ لگاتا۔ اس کی اتنی رینج ہوتی کہ ہم اپنے گھر پہ بیٹھ کے اس کا منظر دیکھ سکتے تھے۔ میرا ایک شاگرد بھی تھا، میری ماں نے اسے کہا کہ یہ کام تیرا ہے، تو جا کے قبر میں کیمرہ لگا دینا اور جلدی جلدی دفنا دیا جائے۔ میری بیوی کے ماں باپ کو بھی بتا دیا گیا، لیکن جب تک وہ آئے تب تک میت کو قبرستان لے جا چکے تھے۔ اسے جلدی جلدی دفنا دیا گیا اور کیمرہ بھی لگا دیا تھا۔ محلے کی ساری عورتیں، اور جب جیسے جیسے بات پھیلی بہت سارے لوگ گھر آ چکے تھے اور LED کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب جا کے مجھے ایسے لگنا لگا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے حقیقت ہے اور میری دنیا لٹ چکی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ مرد بن، کہ کیا مرد کے دل میں درد نہیں ہوتا؟ وہ میری بیوی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ جب تجھے پتہ چل جائے گا نا کہ واقعی بد کردار تھی، تو پھر تیری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے، بس تو دیکھ کہ ابھی ہوتا کیا ہے۔ اس وقت میرے دماغ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ ابھی بھی میرا دماغ یہ پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں جس بیوی کو صبح جیتا جاگتا خوش باش چھوڑ کے گیا، واپس آیا تو وہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ وہ مجھے 2 دن پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ امی پورا دن مجھ سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہے، شام تک میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مجھے کچھ دن کے لیے میری امی کے گھر چھوڑیں۔ تو میں نے اسے کہا تھا کہ ہاں، میں تمہیں 1 ہفتے کے لیے چھوڑ آؤں گا، تم بس 1 ہفتے کا کھانا بنا کر فریج میں فریز کر کے چلی جانا۔ تو کہنے لگی کہ امی کو تو تازہ کھانا پسند ہے، وہ فریز کیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے۔ ایک کام کروں گی، میں اپنی امی کے گھر سے کھانا بنوا کے ان کے لیے بھجوا دیا کروں گی، لیکن ہمارے گھر میں زیادہ اچھا کھانا نہیں بنتا ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہیں اپنی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود امی کے لیے کھانا بنا دوں گا یا باہر سے لے آؤں گا۔ تو میں 1 ہفتہ صبح سے اپنی ماں اور اپنے بابا کے ساتھ گزارنا تاکہ تمہیں بھی تھوڑا آرام ملے۔ وہ کہتی تھی کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا؟ میں اسے کہتے تھے کہ بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میرا اور کوئی بھائی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بہن، اس لیے امی نے ساری زندگی ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اب میں کیا کہوں؟ وہ میری ماں ہے، لیکن بس کیا کہہ سکتا ہوں، ہمیں ان کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کی ماں ہے، میں ان کو یہ سوچ کر برداشت کر سکتی ہوں کہ وہ آپ کی جنت ہے۔ اور میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے اپنی بیوی کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تم واقعی بہت اچھی ہو اور میں بہت خوش قسمت ہوں، لیکن آج کیا ہوا میرے ساتھ، میں بد قسمت بن گیا۔ میں اسے زندہ چھوڑ کے گیا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور مجھے یہ بتایا گیا
کہ میری وہ بیوی جس پہ مجھے خود سے زیادہ اعتبار ہے زنا کار نکلی، اور صرف اتنا ہی نہیں، میری ماں نے اسے اس دنیا سے بھی روانہ کر دیا۔ اتنی نفرت تھی میری ماں کو اس سے، اگر اس نے واقعی کوئی گناہ کیا تھا تو میرے آنے کا انتظار تو کر سکتی تھی۔ میں اس کا انصاف کرتا، میں بتاتا کہ کیا کرنا ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا اگر وہ بری ہوتی، لیکن اس کی جان لے لی گئی۔ اس کے ماں باپ بھی میری ہی طرح بیٹھے تھے، غریب لوگ تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے گھر میں تو 2 وقت کی روٹی نہیں تھی۔ بیٹا ان کا باہر گیا، قرضے پر گیا تھا، وہ ہم سے کیا لڑتے، لیکن ان کی وہ نظریں جو مجھے دیکھ رہی تھی مجھے بھی مار دینے کے لیے کافی تھی۔ ان کو یہی کہہ کے کہ تو ان سے ان کی بیٹی لے آیا تھا کہ آپ کی بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھوں گا، لیکن نہیں رکھ پایا۔ اسے اپنی ماں سے ہی نہیں بچایا تو دنیا سے کیا بچاتا۔ میرے جس شاگرد کو وہاں پر کھڑا کیا گیا تھا وہ بہت اچھا انسان تھا، بالکل میرے بھائیوں جیسا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ قبر کا منہ بند کر دیا گیا تھا، صرف تھوڑی سی جگہ کھلی چھوڑی گئی تھی جہاں سے ہاتھ ڈال کے وہ کیمرہ واپس نکالا جاتا کیونکہ وہ کیمرہ بہت زیادہ مہنگا تھا اور ابھی تک میں نے اس کے پورے پیسے بھی نہیں دیے تھے، باہر کے ملک سے منگوایا تھا۔ کچھ لوگ آتے تھے اور اس کیمرے کو کرائے پر لے جاتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد قبر کے اندر سے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگی اور میری ماں کہنے لگی کہ دیکھو دیکھو عذاب شروع ہو گیا اس بد کردار عورت پہ۔ ارے اس نے تو میرے گھر کو چکلا بنا دیا تھا، کبھی کوئی آتا تھا کبھی کوئی جاتا تھا، مردوں کو اندر گھسا کے دروازے بند کر لیتی تھی۔ میری ماں نہ جانے کیا کچھ بول رہی تھی، اور اب جواب دینے کا کیا فائدہ کیونکہ میری دنیا تو لٹ چکی تھی۔ لیکن اچانک سے لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور جب میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگے میت کو قبر باہر پھینک رہی ہے۔ میں پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگتا ہوا قبرستان کی طرف گیا۔ قبرستان یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، بس یوں سمجھیں کہ 2 گلیوں کے فاصلے پہ تھا۔ تبھی تو ہمیں کیمرے کا عکس نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس کیمرے کی رینج 50 میٹر سے زیادہ تھی۔ میں اتنی تیزی سے اور بری طرح بھاگا تھا کہ میرے اپنے قدم لڑکھڑا رہے تھے، میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ٹانگیں سن ہو گئی ہیں۔ میں 2 دفعہ راستے میں گرا، لیکن جب وہاں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ میرا شاگرد میری طرف بھاگا اور اس نے کہا کہ وہ بھابی بھابی، بس اس کی زبان سے اتنا ہی لفظ ادا ہوا اور ان 2 لوگوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ تم کس قسم کے انسان ہو، تم نے یہ کیا کیا؟ یہ عورت تو زندہ ہے۔ ہم لوگ فوراً سمیرا کو لے کے ہسپتال بھاگے۔ ہسپتال والے بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے اسے فوراً ICU میں ایڈمٹ کر لیا اور وینٹیلیٹر پر ڈال دیا کیونکہ اس کے پھیپھڑوں سے آکسیجن بالکل ختم ہونے والی تھی۔ میری بیوی اس دنیا سے گئی نہیں تھی۔ دیوار پہ سر لگنے کی وجہ سے جھٹکا پڑنے کی وجہ سے وہ گہری بے ہوش ہو چکی تھی، اور میری ماں کو اس بات کا پتہ تھا، لیکن اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر میری بیوی کو قبرستان پہنچا دیا۔ کیمرے میں ہم نے یہی منظر دیکھا کہ اچانک سے کوئی قبر کو کھودنے لگا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں میرا شاگرد تھا، اور 2 لوگ تھے کیونکہ اسے اندر سے آوازیں آئی تھی۔ کیمرے کو باہر نکالنے کے لیے جو سوراخ رکھا گیا تھا، شاید اس سوراخ سے تھوڑی بہت آکسیجن اندر گئی تھی، جس کی وجہ سے میری بیوی ابھی تک زندہ تھی۔ یہ خدا کا معجزہ نہیں تھا تو کیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھ پر کرم تو ہوا، پر شاید اتنا نہیں جتنے کا میں حقدار تھا، کیونکہ غلطی میری بھی تھی۔ جب مجھے پتا تھا کہ میری ماں ایسی ہے اور میری بیوی سے نفرت کرتی ہے، مجھے میری ماں کے ساتھ اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ 4 دن تک میری بیوی زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی، اور ڈاکٹرز کوئی اچھی خبر نہیں سنا رہے تھے۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ سب لگ چکے تھے۔ میں مقروض ہو گیا۔ میں نے لوگوں سے قرضے اٹھائے تھے، لیکن لوگ بھی میری مدد کر رہے تھے کیونکہ میری کہانی پورے محلے میں پھیل چکی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک بہت امیر آدمی رہتا تھا۔ سنا تھا کہ اس کی جوان بیٹی اور بیوی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس کے پاس پیسے بہت تھے، لیکن خرچ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں پیسے دوں گا، جب تمہارے پاس ہوں تو واپس کر دینا، اور اگر نہیں تو بے شک واپس نہ کرنا۔ میرا بچہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ معصوم اپنی ماں کے بطن میں ہی اس دنیا سے چلا گیا، کیونکہ اس صورتحال میں ایسا ممکن نہیں تھا کہ اس کی جان بچ جاتی۔ میرا ایک بہت بڑا نقصان تو ہو گیا تھا، لیکن اب اللہ سے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ میری بیوی کسی طرح بچ جائے
और मुझ पे कर्म हो जाए। मेरी माँ को सारे ख़ानदान वाले बुरा भला कह रहे थे, सारे मोहल्ले वाले बुरा भला कह रहे थे। वो अभी भी कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बस यही इसकी ज़ुबान पे चल रहा था। 12 दिन के बाद मेरी बीवी को वेंटिलेटर से हटा दिया गया, लेकिन अभी भी वो आईसीयू में थी और पूरे 1.5 महीने के बाद इसे आईसीयू से कमरे में शिफ्ट कर दिया गया और मुझे कहा गया कि अभी ये बोलने के काबिल नहीं है और इसे मसनूई फेफड़ों से सांस देनी पड़ेगी। अभी भी इसकी हालत बहुत बुरी थी, बस वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी और इसकी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे थे। इसने मुझसे इशारे से पूछा, हमारा बच्चा। मैंने इसे कहा कि वो अल्लाह के पास चला गया, तो वो बेचारी मज़ीद रोने लगी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसके लिए इस तरह से रोना अच्छा नहीं है। डॉक्टर ने मुझे ये भी बताया कि अब ये कभी माँ नहीं बन सकती, कभी कोई भारी काम नहीं कर सकती, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, अपने कदमों पे इतना ही चल पाएगी कि सिर्फ घर के अंदर चल सके और इसे सारी ज़िंदगी सांस लेने के लिए मसनूई फेफड़े ही लगाने पड़ेंगे और ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर कोई जदीद टेक्नोलॉजी हुई या कोई और मामला हो सका तो शायद आगे आने वाले कुछ सालों में इनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो सके, लेकिन अभी इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मेरी बीवी को घर ले आया, इसके साथ बहुत सी मशीनें आई हैं, वो मशीनों के साथ ही ज़िंदा रहने वाली थी। मैं पूरे 35 लाख का मकरूज़ हो चुका था, मेरी दुकान बिक चुकी थी, मेरे सारे कैमरे, मेरा सारा माल, सब कुछ बिक चुका था। मेरे घर में गंदगी मची थी, जाले लगे थे। कुछ रिश्तेदार अच्छे थे जिन्होंने साथ दिया और मेरी बीवी का ख्याल करने का वादा किया कि कुछ दिन हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इसके बाद मुझे ही इसका ख्याल करना था। मेरी माँ कहने लगी कि इसको इसके माँ बाप के घर छोड़ा, अब हम इसको कैसे संभालेंगे, इस पे तो बहुत पैसे लगेंगे, सारी ज़िंदगी इसको इसी तरह संभालना पड़ेगा, अब ये तेरे किस काम की, इसके तो बच्चे भी नहीं होंगे। मैंने अपनी माँ से कहा कि अपना सामान बांधे, हम कहीं जा रहे हैं। मैंने कुछ देर के लिए अपनी बीवी को एक नर्स और अपने सास ससुर के हवाले किया और अपनी माँ को लेकर अपने मामू के घर पहुँचा। मेरे मामू बहुत अमीर थे और इनके घर में बहुत सारे लोग थे, वो जॉइंट फैमिली में रहते थे। मैंने कहा कि ये आपकी बहन है, इसे अपने पास रख लें और मेरे हाल पे रहम करें। मेरी माँ हैरान रह गई और वो लोग भी हैरान रह गए। इनको पता नहीं था क्योंकि वो दूसरे शहर में रहते थे। मैंने इनको सब कुछ बताया और अपनी माँ को वहाँ छोड़ के वापस आ गया। मैंने कहा कि आप ही संभाल लें, क्योंकि मेरी बीवी की हालत ऐसी है कि मैं एक वक्त में सिर्फ इसे संभाल सकता हूँ। मेरी माँ ने मुझे जाते जाते देखा और मुझे इसकी आंखों में शर्मिंदगी नजर आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब सुमेरा इसी तरह ज़िंदा रहती है, थोड़ी बहुत बेहतरी आई है, लेकिन वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। मैंने इससे माफ़ी मांगी और इसने कहा कि इसमें आपका क्या कसूर है, वो ज़्यादा बातें भी नहीं करती। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे मरीज़ की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होती, वो एक आम इंसान से इसकी आधी ज़िंदगी हो जाती है। मैं तो इसी बात पे खुश हूँ कि वो मुझे छोड़ के नहीं गई, लेकिन जब भी इसे देखता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप मेरी सुमेरा के लिए दुआ करें कि कोई करिश्मा हो जाए, जैसे अल्लाह ने मौजज़ा दिखाकर इसकी जान बचाई, इसी तरह इसकी सेहत भी वापस आ जाए। ये सोचता हूँ तो बहुत परेशान हो जाता हूँ कि वो कितनी ज़्यादा सेहतमंद थी, कैसे भाग भाग के काम करती थी, मुझे एक सेहतमंद औलाद देने वाली थी, और अब इसके साथ कितना कुछ हो गया, सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ को इससे नफ़रत थी। बस वही सास बहू की रवायती नफ़रत जिसने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी माँ को कभी माफ़ कर पाऊँगा, लेकिन अब मेरी सारी ज़िंदगी में अपनी बीवी के साथ ही गुजारूँगा, मैं इसी के साथ रहूँगा। वो मुझे कहती है कि आप दूसरी शादी कर लें, पर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजारूँगा और ऐसे ही गुजारूँगा, और अगर अल्लाह ना करे वो मुझसे पहले इस दुनिया से चली गई, मैं फिर भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। औरत की मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, लेकिन मर्द की मोहब्बत भी किसी से कम नहीं होती। नाजरीन, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।